ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام میری تھا۔ میری اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری کے امی ابو شہر میں مزدوری کرتے اور جو پیسے ان کو ملتے وہ دادی کو بھجوا دیتے۔ میری بہت خوبصورت تھی۔ آس پاس کے گاؤں میں میری کی خوبصورتی کے بہت چرچے تھے۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں میری سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میری اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مغرور تھی۔ میری صرف امیر لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی دادی کے ساتھ بھی وہ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ اس کی بوڑھی دادی اکیلی گھر کا سارا کام کرتی اور جب وہ میری سے مدد کا کہتی تو میری غصے سے منع کر دیتی اور کہتی کہ کام کرنے سے اس کی جلد خراب ہوتی ہے۔ بوڑھی دادی خاموش ہو جاتی۔ میری سارا دن اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف رہتی تھی۔ جو لڑکیاں دریا سے پانی بھرنے آتی وہ میری کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی، جس سے میری کا غرور اور بھی بڑھ جاتا۔ میری سب کو بہت حقیر نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایک دن دادی کی طبیعت بہت خراب تھی تو انہوں نے میری سے پانی بھرنے کو کہا۔ میری ایک دم غصہ ہو گئی اور بولی، میں کیوں پانی بھروں؟ یہ گڑھا اٹھانے سے میری انگلیاں خراب ہوتی ہیں۔ دادی یہ سن کر بہت خفا ہوئی اور خود ہی اٹھ کے پانی بھرنے چلی گئی۔ میری اپنے کمرے میں شیشے کے آگے بیٹھی رہی جب دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ میری نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شہزادہ کھڑا تھا۔ میری کو دیکھ کے وہ بہت حیران ہوا کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے میری کو بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ میری کو یہ موقع مناسب لگا اور اس نے شہزادے کو کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، تم مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ جھونپڑی ایک چڑیل کی ہے اور اس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ میری کو روتا دیکھ کے شہزادے کو بہت ترس آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کر لے گیا۔ شہزادہ شہر کی طرف جانے کے بجائے ایک جنگل کی طرف مڑ گیا۔ میری ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ شہزادہ ایک دم سے ایک بدصورت جن میں بدل گیا۔ اس نے کہا، ہا ہا ہا، میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی دادی سے تنگ ہو، لیکن ان کے ہوتے ہوئے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکا۔ اب تم میرے قبضے میں ہو اور میں تمہیں اپنی نوکرانی بناؤں گا، اور اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہیں ایک چپکلی بنا دوں گا۔ ہا 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 ہا۔ میری نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ وہ اسے جانے دے، لیکن وہ نہ مانا اور کہا کہ یہ اس کے لالچ اور غرور کی سزا ہے۔ میری بہت روئی۔ اچانک اسے دادی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں ہی تھی اور دادی اس کے پاس کھڑی تھی۔ میری نے دادی کو گلے لگایا اور ان سے معافی مانگی۔ اب میری ایک بہت اچھی لڑکی بن گئی تھی جو نہ صرف اپنی دادی کا ہاتھ بٹاتی بلکہ باقی سب کے ساتھ بھی مل جل کر اور ہنسی خوشی رہتی۔